اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق اللہ العظیم۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں سورہ مدثر کی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو فریضہ منصبی کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام خوشخبری سنانے کے لیے نیکوکاروں کو مبعوث کیے جاتے ہیں، اسی طرح جو گناہ گار ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ تو اسی فریضہ منصبی کا ذکر اور حکم اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، قم فانذر، کہ کھڑے ہو جائیں اور مخلوق کو ڈرائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ کپڑے انسان کے ظاہر کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ظاہر کے اعتبار سے پھر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جگہ، لباس، بدن، سب کی پاکیزگی اس سے مراد ہوگی۔ اور پھر جب باطنی طہارت کا ذکر کیا جائے تو باطنی طہارت عقیدے کی طہارت اور شرک سے، کفر سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ باطنی طہارت ہے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرما رہے ہیں وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، کہ آپ جو ہے گندگی سے دور رہیے، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی جس طرح آیت نمبر 5 میں فرمایا وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، کہ گندگی سے دور رہیں، شیطانی جو وسوسہ ہے اس کو بھی اللہ نے رجز اور گندگی سے جو ہے وہ اللہ نے تعبیر اور بیان کیا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 11 اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَلِيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ فرمایا کہ یاد کرو جب تم پر سے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے وہ اپنے حکم سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا، یہ ایک موقع پہ، اور فرمایا کہ تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے، اور وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی گندگی دور کرے یعنی وسوسہ، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَلِيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اور قرآن کریم میں رجز کا جو لفظ ہے بارہا اور بھی کئی مقامات پہ آیا تو وہاں گندگی کے معنی میں نہیں بلکہ عذاب کے معنی میں جو ہے وہ آیا، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 134
ولما وقع علیہم الرجز، اور جب ان پر عذاب آ پڑتا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ کہ تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کا واسطہ دے کر ہمارے لیے دعا کرو۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر تم نے واقعتاً اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیا تو لنؤمنن لک، تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ یہ قبطی جو فرعونی لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا۔ تو یہاں بھی رجز سے مراد عذاب۔ سورہ اعراف ہی کی اگلی آیت، فلما کشفنا عنہم الرجز، جب ہم ان پر سے عذاب کو الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، کہ ایک مدت تک ہٹا لیتے ہیں، تو پھر کس مدت تک؟ بالغوہ، جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا، تو اذا ہم ینکثون، تو وہ ایک دم وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ یہاں بھی رجز سے مراد کیا؟ عذاب۔ تو یہاں کیا اللہ نے فرمایا والرجز فہجر، گندگی سے جو ہے دور رہیے، ولا تمنن تستکثر، اور دوسرا اصول اور اخلاقی قاعدہ اللہ نے بیان فرمایا کہ کسی پر احسان اس طور پر نہ کرو کہ اس سے زیادہ جو ہے مفاد حاصل کرو، ولا تمنن، اور کسی پر احسان نہ کرو، تستکثر، مقصد کیا ہو یا اس کا نتیجہ کیا ہو؟ کسی پر احسان کر دیا اور پھر جتنا احسان کیا تھا اس سے دگنا تگنا جو ہے پھر اپنا مفاد حاصل کر لیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احسان کسی پر کریں تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کریں اور کسی کو نفع پہنچائیں، اس طور پر نہیں کہ آج میں اس سے فائدہ پہنچا رہا ہوں، نفع دے رہا ہوں، تو کل کو جناب میں اس سے دگنا اس سے فائدہ لے لوں گا۔ اس کی مثال آج کے دور میں ہماری یہ شادی بیاہ کی رسومات ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو لوگ ایک دوسرے کو خاص طور پر دلہا دلہن وغیرہ کو دیتے ہیں سلامی وغیرہ، اس میں مقصد یہی ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے باقاعدہ، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان پیسوں کی واپسی، اور مقصد صرف واپسی نہیں بلکہ زیادہ کی جو ہے وہ امید رکھی جاتی ہے، اور اگر وہ پھر دوسرا شخص نہیں دیتا تو پھر اس سے جو ہے وہ گلہ شکوہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس طور پر احسان نہ کرو کہ زیادہ مفاد کا جو ہے وہ مقصد ہو یا زیادہ مفاد حاصل کیا جائے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت 264 اللہ فرما رہے ہیں، یہاں پر بھی من کا جو لفظ ہے قرآن میں احسان کے معنی میں یہاں ذکر ہے، اور کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ کسی کو اللہ کے لیے کچھ صدقہ خیرات کر دیا، نیکی کر دی، پھر بعد میں اس کے ساتھ احسان جتا دیا یا اس کو کوئی تکلیف دے دی، تو فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ خیر، تو ابتدا میں اس آیت کے اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی کر کے جتائیں گے یا اسے پھر تکلیف دیں گے تو یہ کیا ہے؟ اس سے وہ نیکی اور وہ جو صدقہ ہے وہ باطل
ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ہی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا بدلہ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ تو قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر ہے کہ احسان کرنے کے بعد جتایا نہ جائے، یا احسان کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد پھر تکلیف نہ دی جائے۔ احادیث کے ذخیرے میں ہم دیکھتے ہیں تو سنن ابی داؤد میں روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، کہ وہ لوگ کون ہیں اے اللہ کے رسول؟ قد خابوا و خسروا، جو نامراد ہوئے اور گھاٹے اور خسارے میں رہے۔ فعادہا ثلاثہ، فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے یہی بات 3 بار دہرائی۔ میں نے عرض کیا من ہم یا رسول اللہ خابوا و خسروا، کہ اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو خسارے میں اور گھاٹے میں ہوئے؟ وقال المسبل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا آدمی تو وہ ہے کہ جو ٹخنے سے نیچے تہبند لٹکاتا ہے، ٹخنے سے نیچے۔ اس شخص سے اللہ نہ تو قیامت کے دن بات کرے گا نہ ہی جناب کیا ہے نظر رحمت سے اللہ اس کی طرف دیکھے گا۔ اور نماز کے دوران تو اور زیادہ حکم ہے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، اور عام حالات میں بھی مرد کے لیے حکم ہے ٹخنوں سے اوپر رکھے اپنی تہبند شلوار وغیرہ جو بھی ہے۔ تو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے انسان اگر اپنا وہ لباس چھوڑ دے جو خلاف سنت ہے تو اس پر بھی اجر ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا پینٹ وغیرہ ہے، وہ عموماً ہوتی ٹخنوں سے نیچے ہے، یا تو اس کو اس طور پہ سلائی کی جائے کہ وہ ٹخنوں کے اوپر اب اس کو بندہ رکھ بھی نہیں سکتا، وہ کیونکہ لباس ہی اس قسم کا ہے وہ۔ خیر، تو المسبل فرمایا کہ وہ شخص کہ جو ٹخنے سے نیچے تہبند لٹکانے والا ہے۔ والمنان فرمایا کہ دوسرا شخص ہے احسان جتانے والا، احسان جتانے والا۔ والمنفق السلعۃ بالحلف الکاذب او الفاجر، فرمایا کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا کوئی تاجر ہے، کوئی جھوٹی قسم کھا کر اگر اپنا سامان فروخت کرتا ہے تو اس کی طرف بھی اللہ قیامت کے دن نہ تو نظر رحمت فرمائے گا نہ ہی اس سے بات کرے گا۔ سنن نسائی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ینظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، کہ اللہ 3 آدمیوں کی طرف قیامت کے دن نہیں دیکھے گا نظر رحمت سے۔ پہلا کیا ہے؟ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والمرأۃ المترجلہ، فرمایا ایسی عورت کے جو مردوں کی مشابہت کرے اللہ اس عورت کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ والدیوس، اور جو دیوس یعنی ایسا مرد کہ جس میں
غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ فرمایا یہ 3 لوگ ہیں، یہ کیا ہیں؟ ان کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور حضور نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ العاق لوالدی، والدین کا نافرمان، والمدمن علی الخمر، شراب پر ہمیشگی کرنے والا، والمنان بما اعطى، اور احسان کر کے جتانے والا۔ فرمایا یہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سنن نسائی کی ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ احسان جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور ہمیشہ عادی جو شرابی ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت میں بھی احسان جتانے کی مذمت ہے۔ فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت صاحب 5، کہ حضور نے فرمایا کہ 5 افراد، 5 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ مدمن خمر، شراب کا عادی، ولا مؤمن بسحر، اور فرمایا کہ جادو پر یقین رکھنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، ولا قاطع رحم، اور قطع رحمی کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، ولا کاہن، اور نہ ہی کاہن نجومی، ولا منان، اور نہ ہی ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا کہ جس نے احسان کرنے کے بعد جتایا، یہ بھی کیا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ولا تمنن تستکثر، اس طور پر احسان نہ کریں کہ احسان کرنے کے بعد زیادہ جو ہے وہ مفاد حاصل کریں۔ بعض جو مفسرین کرام ہیں وہ فرماتے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کا احسان مت جتلاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے سامنے بھی انسان اس بات کا ذکر نہ کرے کہ اللہ میں نے بڑے نیک کام کیے، میں نے بہت نیکی کی ہے۔ علماء فرماتے یہ بھی مناسب نہیں۔ کیوں؟ کہ کیا معلوم کہ جو نیکی کی شرائط تھی یہ نیکی اس کے مطابق ہوئی یا کہ نہیں ہوئی، اور اللہ کی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت ملا ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا کیا انکساری اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ اور بعض مفسرین فرماتے ولا تمنن تستکثر، کسی پر احسان مت جتلاؤ کہ اس سے مفاد حاصل کرو، کہ یہ جو مفاد پرستی ہے انصاف کے خلاف ہے۔ ہر شخص کو انصاف میسر آنا چاہیے، انسانیت سے ظلم کو جو ہے وہ دور کرنا ضروری ہے۔ تو پہلا حکم آج کی آیات میں والرجز فہجر، گندگی سے جو ہے وہ دور رہیے، چاہے وہ ظاہری گندگی ہے چاہے باطنی۔ ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ کریں اس طور پر کہ مفاد جو ہے حاصل کریں۔ تیسرا حکم آج کی آیت میں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے اپنے رب کی توفیق سے صبر کریں۔ قرآن کریم میں 11 مقامات پہ یہ جو فَاصْبِرْ کا جملہ ہے، فَاصْبِرْ، ویسے تو بارہا بہت سی آیات میں قرآن کریم کی سورہ بقرہ سے لے کر اور دیگر صورتوں میں اللہ نے بارہا صبر کا جو ہے وہ اس کا حکم دیا ہے، لیکن فَاصْبِرْ کے الفاظ سے جو یہ کلمہ ہے اللہ نے 11 بار
قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس میں میں پہلے عرض کر چکا، ایک صبر ہوتا ہے مصیبت پہ صبر کرنا، اور ایک صبر ہوتا ہے اطاعت پہ صبر کرنا، اطاعت پہ استقامت کرتے ہوئے اس پہ صبر کرنا، کہ انسان سردی کے موسم میں فجر کا وقت ہے، اٹھ کے جناب وضو کرنا، نماز پڑھنی ہے، مسجد تک جانا ہے، دل نہیں چاہ رہا، لیکن اب تکلیف تو ہے، لیکن اس تکلیف پہ بھی صبر کر رہا ہے اطاعت پہ۔ اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمائی کہ عام صبر اور اللہ کے لیے صبر کرنے میں فرق ہے۔ اللہ کے لیے صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں ایسی قوت برداشت پیدا ہو جائے جس میں امیر اور غریب کا امتیاز ختم ہو جائے۔ فرماتے ایسا نہیں ہے کہ امیر آدمی کی طرف سے زیادتی ہو تو صبر کرے، اور غریب کی طرف سے تعدی اور سرکشی ہو تو صبر کا دامن ہی چھوڑ دے۔ امیر آدمی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو وہاں خاموش رہے، غریب کی طرف سے پہنچے تو وہاں جناب کھڑا ہو جائے ڈنڈا لے کے۔ تو فرماتے یہ رب کے لیے صبر نہیں ہوگا، رب کے لیے صبر وہ ہوگا جو سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے برابر۔ تو یہ صبر کے منافی ہے کہ عام آدمی پہ چڑھا جو ہے وہ کوئی اس کی طرف سے کوئی بات آئے تو انسان جناب وہ خاموش ہو جاتا، بیگی بلی بن کے بیٹھ جائے، اور پتہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے کیا کہنا ہے، چاہے اسے جناب گالی دے دو، چاہے جو مرضی کر دو، مار پیٹ کر دو۔ تو یہ کیا ہے؟ صبر کے منافی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑہا رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے۔ بڑی جو ہے وہ پیاری بات کہی، بڑی یعنی یہ جو ہمارے اندر آج کے معاشرے میں اس چیز کی بڑی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ صبر کے معاملے میں امیر ہو یا غریب سارے جو ہیں وہ ہماری نظر میں یکساں ہونے چاہیے جب ان کی طرف سے تکلیف پہنچے۔ اب تین چیزوں کا ذکر ہوا، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے دور رہیں، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور احسان کر کے پھر مفاد حاصل نہ کریں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے جو ہے وہ صبر کریں۔ یعنی اگر صبر کیا بھی ہے تو پھر اس میں آپ کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اب جو ہے قیامت کا ذکر، اللہ آخرت کے احوال کو بیان فرما رہے ہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب پھونکا جائے گا ناقور کے اندر، ناقور کے اندر پھونکا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں ہے کہ ان سے اس آیت مبارکہ کا مطلب پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن عباس سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عیش و عشرت کی زندگی کیسے بسر کر سکتا ہوں
جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کو اپنے منہ میں لے رکھا ہے اور اپنی پیشانی کو حکم سننے کے لیے جھکا رکھا ہے کہ جیسے ہی حکم ملے سور پھونک دو۔ تو فقال اصحاب محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی، کیف نقول، کہ یا رسول اللہ پھر ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ صحابہ کو فکر لگ گئی۔ تو قال قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ کہا کرو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ یعنی یہ کلمہ بھی کہنا ہے اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کے جو احکامات ہیں قرآن و سنت پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ، جب جو ہے ناقور میں یعنی سور میں پھونکا جائے گا۔ ایک جلیل القدر تابعی تھے حضرت زرارہ، یہ بصرہ کے قاضی تھے اور اپنے زمانے کے ممتاز علماء اور مشائخ میں سے تھے۔ اب انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث جو ہیں وہ سن رکھی تھی حضرت زرارہ نے، اور اللہ کا جو خوف اور آخرت کے خوف کا یہ حال تھا کہ ایک دن فجر کی نماز میں یہ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، تو جب اس آیت پہ پہنچے فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ جب جو ہے ناقور یعنی سور کے اندر پھونکا جائے گا، تو روایات میں آتا ہے کہ جب اس آیت پہ پہنچے تو چیخ مار کر گر پڑے، اور وہیں جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نماز کے اندر سورہ مدثر کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پہ پہنچے فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ، تو یہ کیا ہے؟ انتقال فرما جاتے ہیں۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ولید ابن عبد الملک کی خلافت کے زمانے میں 73 ہجری کا واقعہ ہے، اور ملا علی قاری نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ حضرت زرارہ جو ہیں یہ صحابی تھے اور ان کی وفات حضرت عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ خیر صحابی تھے یا تابعی تھے، تو اللہ نے کیا فرمایا فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ، جب جو ہے ناقور کے اندر پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فرمایا کہ یہ جو دن ہوگا بڑا سخت اور بڑا دشوار دن ہوگا جب سور پھونکا جائے گا۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا ہوگا، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس سے قبل وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو جنہوں نے اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا ہوگا، اخلاق حسنہ پیدا نہیں کیے ہوں گے، ان کے لیے بڑا دشوار ہوگا دن، انہیں پتہ چلے گا پھر فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ جو دن ہے بڑا دشوار اور بڑا سخت ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ فرقان آیت نمبر 26 اللہ فرما رہے الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی قیامت کے دن۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ يَسِيرًا، اور یہ جو دن ہوگا کافروں پر بڑا جو ہے وہ سخت دن ہوگا قیامت کا۔ اور یہاں پر بھی 10 نمبر آیت آج کی آخری آیت، اس میں بھی اللہ اسی بات کو جو ہے وہ بیان فرما رہے عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، کہ کافروں پر یہ دن آسان نہیں ہوگا، کافروں کے لیے خاص طور پر یہ جو ہے وہ دن مشکل ہوگا۔ لیکن جن لوگوں نے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہوں گے،
اور پھر جو خصوصیات سورہ مدثر کے شروع میں اللہ نے جو احکامات نازل فرما دیے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، والرجز فہجر، گندگی سے دور رہیے، ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ مفاد حاصل کرنے کے لیے احسان مت کریں، وَلِرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور کیا ہے اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ تو جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہوگا یہ ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے یہ دن آسان نہیں ہوگا بلکہ بڑا ہی مشکل جو ہے وہ دن ہوگا۔ تو الحمدللہ 10 آیات کا ترجمہ تفسیر سورہ مدثر کا جو ہے مکمل ہو گیا۔ آئندہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے، انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ رجب کا آخری جو ہے وہ عشرہ ہے، اور 28 یا 29 جو ہے وہ 29 تاریخ ہے رجب کی۔ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل تک انشاءاللہ شعبان کا جو ہے وہ مہینہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ماہ رجب اور ماہ شعبان ان دونوں مہینوں کو اللہ ہمیں ہمارے لیے باعث برکت بنائے، اور اللہ ہمیں ماہ رمضان بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی روایات میں آتا آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو باعث برکت بنا، اور ماہ رمضان ہمیں دیکھنا نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، یا ارحم الراحمین۔ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔